جہان چھوڑ جاؤں گا محمد عربی کا دامان کبھی نہ چھوڑوں گا، اس لیے کہ میرا جینا بھی سرکار کے لیے ہے، میرا مرنا بھی حضور کے لیے ہے۔ نام صحابی کا حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالی عنہ، غلام بنا کے بیچا گیا۔ خریدار تھی ایک عورت جس کا نام تھا ام انمار، بڑی ظالم خاتون تھی۔ حضرت خباب لوہار کا کام جانتے تھے، لوہار تھے، یعنی پیشے کے اعتبار سے لوہار تھے، تلواریں بناتے تھے، زریں بناتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق 20ویں نمبر پر جس بندے نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا ہے وہ یہی حضرت خباب تھے۔ کنویں مسلمان نے؟ 20ویں مسلمان حضرت خباب۔ جب کلمہ پڑھ لیا، جب عشق کر لیا تو عشق امتحان تو لیتا ہے۔ امتحان شروع ہو گیا، شدید امتحان۔ آس بن وائل ایک کافر تھا، اس نے آرڈر دیا کہ تلواریں بنا دو، بن گئی تلواریں۔ سودا دے دیا، سامان دے دیا، تو اس نے کہا پیسے تب دوں گا جب کلمہ چھوڑو گے۔ انج بھی ہوندہ سی، ہمیں تو کوئی نہیں کہتا نماز چھڑ کے پھر تینوں تیرے پیسے دے آئے، ہمیں نہیں کوئی کہتا، ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ نفس کی خباثت ہے جو ہم پیچھے پیچھے جاتے ہیں، یہ ہماری اپنی محرومی اور ہماری اپنی کمزوری ہے جو بھاگتے ہیں، ورنہ ہمارے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اس نے کہا پیسے تب ملیں گے جب کلمہ چھوڑو گے، پھر سے کافر بنو گے تو لے لو پیسے۔ حضرت خباب نے فرمایا تو مر جا، ہاں مار کے پھر زندہ ہو، تو پھر میں نے آنکھیں نہ کلمہ چھڑ تو میں پھر بھی نہیں چھڑ رہا۔ سمجھ آئیے تو کہہ دیو نا سبحان اللہ۔ فرمایا تو ایک باری مر جا تے مار کے پھر زندہ ہو کے تے پھر میں نے آنکھ کلمہ چھڑ نہیں تے پیسے کوئی نہیں، تیرے پیسے تے لعنت پہ جاؤں گا، کلمہ پھر بھی نہیں چھڑ رہا۔ وہ بھی بڑا خبیث تھی، انہیں کہا چل پھر پیسے بھی کوئی نہیں، انہیں نہیں دیتے پیسے۔ ظلم ہوتا تھا، استحصال ہوتا تھا۔ اور جس کے آپ غلام تھے ام انمار، جسمانی طور پہ اس کے غلام تھے، بڑی ظالم خاتون تھی۔ جب اس کو پتہ چلا تو اس نے ظلم و ستم کے وہ پہاڑ توڑے کہ بندے سنے تو روح کانپ جاتی ہے۔ ایک دن مسجد میں بیٹھے تھے، صحابہ کرام پاس بیٹھے تھے، حضرت عمر بھی تھے۔ کمر مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا ہے، کمر پر بڑے بڑے نشانات ہیں، جیسے برس کے مرض کی وجہ سے نشان ہوتے ہیں، زخموں کے۔ لوگوں نے پوچھا صحابہ نے خباب یہ کیا ہوا تجھے؟ حضرت عمر بھی فرمانے لگے خباب ذرا اپنا پچھلا ماضی ہمیں بھی بتاؤ نا، کیسی گزری محبت کی وہ راتیں۔ آؤ میرے نبی کے غلاموں ذرا غور کرو۔ حضرت خباب بتانے لگے لوگوں کیا بتاؤں اے امیر المومنین، میں کیا بتاؤں ان دنوں کے بارے میں۔ کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرتا تھا جب ظلم نہیں ہوتا تھا۔ وہ کون سا ظلم ہے جو ہم نے حضور کے نام پہ برداشت نہیں کیا ہے؟ گالیاں سننا تو معمول بن گیا تھا، کوڑے کھانا تو معمول کی بات تھی۔ دھوپ میں کھڑا رکھتے تھے، زرہ پہنا کے پتھر رکھا کے زمین پہ لٹایا کرتے تھے، گرم ریت پہ لٹایا کرتے تھے، سینے پہ پتھر رکھا کرتے تھے۔ یہ سارے کام تو معمول میں شامل تھے، مگر ظالموں نے انتہا کر دی۔ جب ایک دن لکڑیوں کو آگ لگاتے ہیں، لکڑیاں جب کوئلوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، مجھے جلتے ہوئے کوئلوں پہ لٹایا جاتا ہے۔ حضرت خباب فرماتے کوئلے جل رہے تھے، میرے جسم کی چربی کو پگھلا رہے تھے، چربی پگھلنے سے کوئلے بجھ جاتے تھے۔ مجھے تکلیف کی وجہ سے کبھی کبھی غشی طاری ہو جاتی تھی۔ جب میں ہوش میں آتا تھا مجھے سوال کرتے تھے بتاؤ کلمہ چھوڑو گے یا نہیں، حضور سے منہ موڑو گے یا نہیں؟ میں یہی جواب دیتا تھا جہان چھوڑ جاؤں گا محمد عربی کا دامان کبھی نہ چھوڑوں گا۔ حضرات غور کرو، اس ظالم خاتون نے ایک نیا آرڈر جاری کر دیا، کہنے لگی لوہے کو گرم کرو،
جس بھٹی میں یہ کام کرتا ہے اسی بھٹی میں لوہے کو گرم کرو، جب لوہا سرخ ہو جائے اس کے ساتھ حضرت خباب پہ ظلم کرو، گرم لوہے کو کبھی سر پہ لگاتے ہیں، کبھی جسم کے دیگر حصوں پہ لگاتے ہیں، مختلف وجود کے حصوں کو داغ دیتے ہیں، تکلیف سے چیخیں نکلتی ہیں، مگر اس کے باوجود حضرت خباب یہی نعرہ مستانہ لگاتے ہیں، ہزار دکھ بھی آ جائیں کلمہ نہیں چھوڑوں گا، دین حق نہیں چھوڑوں گا، اس لیے کہ میرا جینا بھی سرکار کے لیے ہے، میرا مرنا بھی حضور کے لیے ہے۔ یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، مل کے پکارو یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان